بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسط نمبر 368، ترتیب دعوت، بت پرستی اور قوم پرستی، حقیقی مومن کی پہچان، مشرکانہ مزاج، بعض لوگوں کا غلو، علماء کرام کام میں حصہ لے، فتوے کا مطالبہ اور برات کا اعلان، دعوتی کام اور اس کا اسلوب۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ ترتیب دعوت، یہ بات یاد رکھیں کہ دعوت اللہ کا حکم نص قرآن اور حدیث سے ثابت ہے۔ تقریباً 400 آیات قرآنی اور بے شمار احادیث صحیحہ میں دعوت و تبلیغ کا ذکر آیا ہے کہ دعوت اللہ والی محنت کرو، داعی اللہ بن کر جیو مرو۔ اس نقطہ نظر سے یہ بات لازم ہو جاتی ہے کہ انسانی معاشرے میں وہ ماحول پیدا کیا جائے جس میں ایمان اور عقیدے کی درستگی، اعمال صالحہ ہو رہے ہوں، نیتوں میں للہیت، اعمال اور اخلاق میں اسوہ حسنہ، دعوتی فکر و عمل میں سیرت طیبہ کی جھلک، ایثار اور ہمدردی سے معمور قلوب والے قدسی ہستیوں کو پیدا کیا جائے۔ یہ فکر اور محنت اس وقت سے شروع ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری نبی ہونے کی ذمہ داریاں سنبھالی اور آپ کو پورا احساس تھا کہ آپ پوری دنیا کے لیے رحمت ہونے کی حیثیت سے ساری انسانیت کو خوشبخت بنانے آئے ہیں اور انہیں تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لے جانے آئے ہیں، اور آپ پر جو کتاب نازل کی گئی ہے اور آپ نے جو عمل اور نمونہ پیش کیا ہے اس میں انسانیت کے قدیم امراض سے نجات دلانے کا سامان ہے۔ دنیا کے امراض بہت سے تھے، لیکن سب سے بڑا مرض جس طرح صنم پرستی تھا، اس سے کئی گنا زیادہ سخت مرض قوم پرستی کا تھا۔ اور اس وقت کے ابتدائی معرکے اور غزوات بھی اس بات کے شاہد ہے کہ قریش کہیں بھیجے بھی جاتے تو اپنے قبیلے اور قوم کی شکل میں۔ ایک عرصے دراز کی انتھک تربیت کے بعد یہ قوم پرستی کا بت پگھلتا نظر آتا تھا، لیکن جہاں تھوڑی سی ڈھیل مل جاتی تھی تو پھر یہ مرض جوان ہو جاتا۔ اور یہ بات طے ہے کہ کفر سے نکلے بغیر ایمان نہیں، اور قومیت سے نکلے بغیر ملت اور امت کا تصور نہیں۔ قوم پرست فرشتہ صفت تو بن سکتا ہے، لیکن امتی ہرگز نہیں بن سکتا۔ جس طرح صنم پرستی حرام ہے، اسی طرح قوم پرستی بھی حرام ہے۔ جس طرح انسان شرک کے ساتھ موحد نہیں ہو سکتا، اسی طرح قومیت کا دم بھرنے والا امت اور ملت کا حصہ نہیں بن سکتا۔ جس طرح قوم پرستی امت کے بننے میں رکاوٹ ہے، اسی طرح بغیر ملت اور امت کو اپنائے اسلام نہیں۔ مٹا دے اپنی ہستی کو اور ملت میں گم ہو جا، نہ تورائی رہے باقی، نہ ایرانی نہ افغانی۔ مقصد نزول قرآن الکریم: کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور باذن ربہم الی صراط العزیز الحمید، سورہ ابراہیم۔ ترجمہ: یہ کتاب ہے جس کو ہم نے تمہاری طرف نازل کیا ہے تاکہ تم لوگوں کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لاؤ، ان کے رب کی توفیق سے، اس خدا کے راستے پر جو زبردست اور اپنی ذات میں آپ محمود ہے۔ فائدہ: یہ کتاب یعنی قرآن کی خاصیت ہے کہ یہ اپنے ماننے والوں کو ہر قسم کے رذائل سے پاک کرتی ہے، اور جس میں ایسی شریعت اور قانون موجود ہے جو گود سے گور یعنی قبر تک انسان کے ہر معاملے میں ہدایت فراہم کرتی ہے۔ حقیقی مومن کی پہچان: حقیقی مومن تو وہ ہے جو تصویر ہو ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین کی، یعنی عبادتیں، قربانیاں، جینا مرنا سب کچھ اللہ کے لیے کرنے والا ہو، ہر حال میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نیک بخت امتی جو ہر طرح سے اپنی نبی کے ساتھ وفا کرنے والا ہو اور اپنے نبی کے لیے قومیت کو قربان کر سکے، یعنی صبح کرے تو ان عزائم کے ساتھ کہ آج کے دن 150 بندگان خدا کو دعوت دے کر انہیں اپنے رب سے جوڑوں گا، بہکے ہوئوں کو توبہ کرواؤں گا، متقیوں کو کار نبوت پر کھڑا کر دوں، اور رات ہو تو اس تمنا میں کہ جن پر دن بھر محنت ہوئی ہے، رات کو آہ و بکا، گریا و نالے کے راستے انہیں اللہ کی بارگاہ میں قبول کروا لوں۔ ہمارے اسلاف
اسی طرح سے زندگی گزارتے تھے، رات ان کی مسلوں پر اور دن گھوڑے کی پیٹھ پر، رات میں رونے والے، دن میں گشتوں میں پھرنے والے، اپنے سانسوں کی قیمت وصول کرنے والے۔ کاش ہم جتنا وقت ضائع کرتے ہیں وہی وقت دعوتی محنت میں لگ جاتا تو ہدایت عام ہو جاتی۔ بڑوں کی تعظیم بجا لانے میں شرک کی آمیزش، غیر اللہ سے مانگنا ہی شرک نہیں ہے، بلکہ اپنے بڑوں کی باتوں کو اور ان کے طرز کو قرآن، حدیث اور سیرت طیبہ پر ترجیح دینا یہ بھی عین شرک ہے۔ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، سورہ توبہ۔ ترجمہ: انہوں نے اپنے علماء اور مشائخ کو اللہ کا درجہ دے دیا تھا۔ حضرت عدی ابن ابی حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہود و نصارہ اپنے علماء اور اپنے مشائخ کی عبادت تو نہیں کرتے تھے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا وہ بزرگوں کی باتوں کو آسمانی کتابوں پر ترجیح نہیں دیتے تھے؟ یہی تو عبادت ہے۔ یہ حدیث صحیح ہے تفسیر ابن کثیر میں، اور تقریباً ہر تفسیر میں یہ بات موجود ہے۔ بعض تبلیغیوں کا غلو، تبلیغ والوں کا غلو یہ ہے کہ وہ اپنے بزرگوں کی باتوں کو اور ان کے ملفوظات کو بسا اوقات قرآن اور حدیث پر ترجیح دیتے ہوئے کہتے ہیں ہم تو لکیر کے فقیر ہیں۔ جملہ لکیر کے فقیر کی حقیقت۔ سب سے پہلے جملہ لکیر کے فقیر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے استعمال فرمایا۔ موطا امام مالک میں ہے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم لکیر کے فقیر ہیں، یعنی قرن اول کے لوگوں کے پیچھے چلنے والے ہیں، اور فرمایا بعد میں آنے والے لوگ اگر اپنی عافیت چاہتے ہیں تو انہیں پہلوں یعنی قرن اول کے لوگوں جیسے کام کرنے ہوں گے، یعنی دعوت اللہ علی منہج الصحابہ۔ ترجمہ: دعوتی کام صحابہ کی سیرت مبارکہ کے نہج پر کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ فتنہ خبیثہ پاکستانی عالمی شورا والے بھی لکیر کے فقیر کا لفظ استعمال کرتے ہیں، تو اس سے ان کی مراد سیرت نہیں بلکہ اپنے بزرگ اور ان کی باتیں ہوتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم توحید اور رسالت کی دعوت دیتے تو قریش بھی یہ کہتے ما وجدنا علیہ آباءنا، ایسی بات تو ہم نے اپنے بڑوں کو کرتے نہیں دیکھا اور نہ ہی سنا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ قریش کو جواب دیتے اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، کیا اگر ان کے آباء و اجداد نہ کچھ جانتے ہوں اور نہ ہی ہدایت یافتہ ہوں؟ محنتیں ترقی کرتی ہیں، جس طرح ہر نئی چیز ترقی کرتی ہے اسی طرح دعوتی محنت کا حال ہے۔ وقت کے حساب سے دعوتی کام میں نکھار پیدا ہوتا گیا، یعنی بعد آنے والے اس کام کی ترتیب میں 4 چاند لگاتے رہیں۔ ہماری چند قسطیں اس مضمون پر لکھی ہوئی ہیں۔ حدود اور اصول میں فرق۔ حدود نہیں بدلتے، اس لیے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ہوتے ہیں، یعنی یہ وحی آسمانی پر مبنی ہوتے ہیں، اور اصول کا تعلق انسانی نفوس اور ان کے تجربات پر منحصر ہے، یعنی انہیں بہت سے بہت الہام یا القاء کا درجہ دے سکتے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ کدھر وحی الہی اور کدھر الہام اور القاء؟ دعوتی محنت کرنے والوں کی سوچ اور رجحان میں اہل کتاب کے غلو کی آمیزش۔ یہ رجحان بڑوں کی عظمت میں غلو کرنے کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ تنبیہ: ہمارے اس دعوتی کام میں 2 اہم اور بنیادی غلو پائے جاتے ہیں۔ ایک تو اصول کو حدود کا درجہ دینا، یعنی بڑوں نے جو کہہ دیا سو کہہ دیا، اب آپ چاہے قرآن حدیث سیرت کچھ بھی بتاؤ ہم نہیں مانیں گے۔ دوسرے فضائل اعمال کی کتاب کو منتخب احادیث کی کتاب پر اہمیت دینا۔ فضائل اعمال تو ضعیف اور موضوع حدیث کی وجہ سے متنازع کتاب ہے، اور منتخب احادیث صحیح اور مستند حدیثوں کا مجمع ہے۔ مستند اور صحیح حدیث پر فضائل اعمال کو ترجیح دینا یہ غلو محبت کی وجہ سے ہے، اور یہ غلو لوگوں کو گمراہی تک پہنچا دے گا، اس وجہ سے کہ کسی شخص کی بیجا محبت اور عقیدت کے تلے صحیح اور مستند حدیث نبوی دب کر رہ جاتی ہے۔ اس طرح کا عمل شرک اور نفاق ہے۔ امام مسلم، امام بخاری، امام ذہبی، امام ابن حزم اور شوکانی کا مطالعہ ضرور کرے تاکہ غلو سے خلاصی نصیب ہو۔ دعوتی کام میں علماء حصہ لیں۔
حضرت الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تمنا تھی کہ ہر باہر جانے والی جماعت میں ایک عالم دین بھی ہو۔ یہ تمنا عالم دین سے برکت حاصل کرنے کے علاوہ اس لیے بھی تھی کہ وہ ساتھیوں کی توحید اور عقیدہ اور اعمال اور اخلاق اور دعوت اور مجاہدے کو کتاب اور سنت کے طریقے پر ڈھالے اور صحیح تربیت ہو۔ لیکن ہوا یہ کہ علماء کے بجائے پروفیسرز، جنرل، کرنل، تاجر لوگ دعوتی کام پر قابض ہو گئے۔ سوائے مرکز نظام الدین کے دنیا کے سارے مراکز، مثلا رائیون، ڈیوزبری، یورپ، افریقہ، بنگلہ دیش، ہر جگہ پر غیر علماء ہی کو سرپرستی ہے۔ علماء کو قریب آنے ہی نہیں دیا جاتا۔ قسط والے کا موقف: ہم عصبیت سے نفرت کرتے ہیں، واللہ ہمارا کوئی دشمن نہیں ہے۔ حقائق بیان کرنا ہمارا اسلوب ہے۔ ہم صرف دعوتی کام اور اس کے مرکز نظام الدین کی سلامتی چاہتے ہیں۔ صحیح کو صحیح کہنا، غلط کو غلط کہنا، یہی کمال اخلاق میں سے ہے اور یہی ہمارا مشرب اور سلوک ہے۔ انصاف یہی ہے کہ سامنے والے آدمی کی صحیح باتوں کی داد دے اور بری باتوں کا انکار ہو، اگرچہ سامنے والا تمہارا دشمن ہی کیوں نہ ہو۔ دین کی نگہبانی اور رکھوالی کا نام ہے، اور مفتیان کرام بھی منصف مزاج، حق گو، ابناء الآخرہ ہو، غیر جانبدار، متواضع اور اپنے منشور کے پابند ہو، علم عمل حال میں یکساں ہو، امت مسلمہ کی قیادت کے لیے سیاست اور سیادت سے بے پرواہ ہو، حق والوں کو سراہنا، ہمت دلانا ہو رہا ہو۔ قرآن نے عتاب شدہ یہودیوں کے اچھے کاموں کو سراہا ہے۔ ناقد عادل غلو کرنے والے ناصح سے افضل ہوتا ہے۔ عدلوا هو اقرب للتقوی، عدل اور انصاف کرو، یہی چیز تقوی اور پرہیزگاری سے بہت زیادہ قریب ہے۔ اسلام نے دشمنی نبھانے کے مسائل سکھلائے ہیں۔ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ۔ ترجمہ: اگر بدلہ لو تو بالکل اتنا ہی جتنا صدمہ تمہیں پہنچایا گیا ہو، اور اگر صبر کر لو تو بے شک صابروں کے لیے یہی بہتر ہے۔ اس امت میں اگرچہ بدلہ لینے کی اجازت ہے، بشرطے کہ تجاوز نہ ہو، ورنہ یہ خود ظالم ہو جائے گا۔ تاہم معاف کر دینے اور صبر اختیار کرنے کو زیادہ بہتر قرار دیا گیا۔ امیر محترم حضرت جی مولانا محمد سعد صاحب زید مجدہ کے صبر، استقلال، عفو، درگزر کی مزاج کو لاکھوں سلام کہ انہوں نے سوئے نبوی کو اپنے اندر اتار لیا اور اپنے خون کے پیاسوں کی بھی کبھی بھول سے شکایت نہیں کی۔ داڑھی کھینچی گئی، مکے مارے گئے، زبانی اذیتیں تو بے شمار پہنچائی گئی، مگر میڈیا تڑپ کر رہ گیا کہ کوئی ایک لفظ تو مدافعت کا حضرت جی کی زبان سے نکلے۔ سبحان اللہ۔ دوسری طرف ایک انہونی قسم کی جماعت جس کا نام عالمی شورا اور منشور 100% دہریت پر مبنی، جو سراسر دین اسلام اور تبلیغ کی تباہی کا پروگرام رکھتی ہو اور جس کے باطل اور گمراہ ہونے میں رتی برابر کا شک و شبہ نہیں، پھر بھی اسے جھیلا جا رہا اور اس کے خلاف فتویٰ صادر کرنے کو کوئی تیار نہیں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ یہی عالمی شورا ہر جگہ زعم کرتی پھرتی ہے کہ اس کی پشت پناہی کرتا ہے، اس کا حمایتی ہے، اس کے باوجود اہل علم کی طرف سے نہ تو اپنی برات اور لا تعلقی کا اظہار کرنے کے لیے نہ کوئی خط لکھا جاتا ہے اور نہ کوئی اعلان۔ ہم تمام علماء کرام سے درخواست کرتے ہیں ارباب اہل علم کو ان مذکورہ باتوں پر متوجہ کریں اور فتویٰ جاری کرنے کے لیے فرمائیں۔ اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائیں اور ہمیں حق بولنے کی دولت سے اللہ نوازے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ میری بات توجہ سننی پڑے گی، بہت توجہ سننی پڑے گی۔ تم بات کو غلط مطلب نکالو گے اپنے ذہن سے، اور میرے ذہن میں جو مطلب ہے اس پہ غور نہیں کرو گے۔ یہ بڑی مصیبت ہے اس زمانے میں۔ بجائے جو میں چاہتا ہوں اس طرف توجہ کرنے کے، اپنے دماغ میں جو کچھ لیے بیٹھے ہو اس کو غلط رخ پر لے جاؤ گے۔ سنو غور سے۔ بات کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے آدمی اپنے ذہن کو اور اپنے برتن کو اعتراض اور تردد اور اشکال سے خالی کرے، اس لیے کہ اگر کسی بات کو بھی مفہوم مخالف اور کسی بات کو بھی کسی دوسرے عمل کی تردید یا اس کی تنقیص یا اس کی افادیت کو کم سمجھنے کے سوء ظن کے ساتھ سنا گیا، نفع کی باتوں سے نقصان ہونا یقینی ہے۔ اس لیے سب سے پہلے ہم اس کی نیت کریں، پوری بات سنیں گے، آگے پوری بات نقل کریں گے۔ آدھی سننا یہ بھی دین و دعوت کے لیے ناقص، اور آدھی بات کا نقل کرنا یہ تو بڑے فساد کا ذریعہ ہے۔ اس لیے
बहुत तवज्जो के साथ बात सुननी है। اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔